اچھا سوچئے ذرا، اچانک دنیا بھر میں پیٹرول اور روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی حالیہ فوجی کشیدگی نے گلوبل مارکیٹس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج ہم اسی کے اثرات کو اور اس ڈائریکٹ کنیکشن کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ آخر دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں اس قدر بے قابو کیوں ہیں؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ایک خاص جغرافیائی مقام یعنی ایک کرٹیکل چوک پوائنٹ پر براہ راست نظر ڈالنی ہوگی، ایک ایسی جگہ جو دنیا کی معیشت کی شہرک سمجھی جاتی ہے۔ ذرا اس سٹیٹمنٹ پر غور کریں، یہ الفاظ 2026 کے شروع میں ہونے والے اس تنازع کی گراؤنڈ ریالٹی کو بالکل کلیئر کر دیتے ہیں۔ اس ایک پوائنٹ سے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا چین ریاکشن شروع ہو گیا، جس نے ثابت کیا کہ گلوبل انرجی سپلائی اصل میں کتنے نازک سسٹم پر چل رہی ہے۔ تو ہم اس پورے ڈومینو ایفیکٹ کو باری باری فالو کریں گے، آپریشن ایپک فیوری سے لے کر آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، انرجی کرائسس، سپلائی چین کے مسائل اور آخر میں سب کی غیر یقینی صورتحال کی طرف۔ شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی آپریشن ایپک فیوری۔ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ یہ ٹائم لائن دیکھیں۔ فروری کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل کی ایک ٹارگیٹڈ ملٹری کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف کچھ ہفتوں میں بعد بحری راستوں کی بندش، مذاکرات کی ناکامی اور مکمل علاقائی تعطل تک جا پہنچتی ہے۔ یہ سب بہت ہی تیزی سے ہوا۔ اب یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، بتائی گئی فوجی کامیابیوں اور انٹیلیجنس رپورٹس کے بیچ ایک بالکل واضح تضاد موجود ہے۔ ایک طرف ڈیفنس انفراسٹرکچر کو 90% تباہ کرنے کا دعویٰ ہے، تو وہیں انٹیل رپورٹس کہتی ہیں کہ میزائلز اور لانچرز کا ایک بڑا حصہ اب بھی محفوظ ہے۔ خیر، اس تضاد میں صورتحال کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے، اور یہی چیز ہمیں ہمارے دوسرے پوائنٹ کی طرف لے آتی ہے، یعنی آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی۔ یہ مخصوص راستہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ چارٹ اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کرتا ہے۔ نارمل حالات میں دنیا بھر کا 20% تیل اور 20% مائع قدرتی گیس یعنی LNG اسی ایک چھوٹی سی آبی گزرگاہ سے گزرتی ہے۔ تو جب یہ راستہ بلاک ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ دنیا کی انرجی سپلائی کا ایک بہت بڑا حصہ کٹ آف ہو گیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ نیول مائنز یعنی بحری بارودی سرنگوں کے دھمکیوں، ملٹری بلاکیڈز اور انشورنس کی قیمتوں کے اچانک آسمان پر پہنچنے کی وجہ سے اس راستے سے نارمل کمرشل جہازوں کا گزرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ اوپر سے ایئر اسپیس بھی کلوز ہو گئی، مطلب لاجسٹکس کے تمام راستے بالکل بند۔ اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا بڑا ہے؟ صرف اس فگر کو دیکھیں۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق اس ٹریڈ کے رکنے سے صرف عرب ممالک کو $200 ارب کا معاشی نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ نمبرز واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے تیسرے اور سب سے خطرناک اثر کی طرف، عالمی توانائی کا سنگین بحران۔ اس رکاوٹ کا اسکیل واقعی بہت میسو ہے۔ وٹول جیسی بڑی ٹریڈنگ کمپنی کے CEO کے مطابق اس جنگ کی وجہ سے گلوبل مارکیٹ سے پورے 1 ارب بیرل تیل کی پروڈکشن غائب ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا گیپ ہے جسے فل کرنا بالکل بھی آسان نہیں۔ اس چارٹ پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پرائسز کیسے شوٹ کی ہیں۔ کرائسس سے پہلے جو تیل $80 فی بیرل تھا وہ فوراً $100 کراس کر گیا، اور اینالسٹس تو وارن کر رہے ہیں کہ اگر یہی حالات رہے تو یہ $166 کی خطرناک اور بے مثال سطح تک بھی جا سکتا ہے۔ سوچئے اس کا پوری دنیا پر کیا اثر ہوگا۔ اور ظاہر ہے اس کا سیدھا اثر ہم جیسے عام کنزیومر پر پڑا۔ امریکہ کی ہی مثال لے لیں، جہاں مارچ کے آخر تک پیٹرول کی قیمت میں 30% تک زبردست اضافہ دیکھا گیا، اور یہ $4 فی گیلن تک پہنچ گئی۔ یہ معاشی تکلیف دنیا کے ہر کونے میں محسوس کی جا رہی ہے۔ لیکن بات صرف فیول تک محدود نہیں۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ اس بارے میں ہے کہ اس نے سپلائی چین اور مہنگائی کو کیسے اثر انداز کیا ہے۔ یہ ٹیبل ہمیں بتاتا ہے کہ ایسی چیزیں بھی ہٹ ہوئی ہیں جن کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مشرق وسطیٰ کے اس کانفلکٹ نے ہیلیم کی سپلائی روک کر کمپیوٹر چپس اور سیمی کنڈکٹرز کی پروڈکشن متاثر کی، ایلومینیم کا آؤٹ پٹ گرا دیا، یہاں تک کہ سلفر نہ ملنے کی وجہ سے زراعت کے لیے استعمال ہونے والی کھادوں کا ایک گلوبل کرائسس پیدا کر دیا ہے۔ حالات یہاں تک خراب ہو گئے کہ کویت اور عراق جیسے بڑے آئل پروڈیوسرز کو فورس میجور کا سہارا لینا پڑا۔ یہ ایک لیگل کلوز ہے جو ان ناگزیر حالات کے لیے ہوتا ہے، جب آپ کانٹریکٹس پورے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سٹوریج فل ہو گئے تھے اور تیل باہر بھیجنے کا راستہ مکمل بلاک ہو چکا تھا۔
جب ہم اس انرجی کرائسس اور اشیاء کی قلت کو ملاتے ہیں تو اس کا نتیجہ دنیا بھر میں ہسٹورک لیول کی مہنگائی کی شکل میں نکلتا ہے۔ 1970 کے دہائی جیسی معاشی سستی، سٹاک مارکیٹس کا کریش ہونا، جیسے کہ ایک ہی دن میں پاکستان سٹاک ایکسچینج 9% سے زیادہ گر گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایشیا اور افریقہ کے کئی حصوں میں فیول کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ تو اس سب کے بعد ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، اس جنگ کا غیر یقینی مستقبل۔ اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات فیل ہو چکے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی فریق بھی پیچھے ہٹنے یا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے ایک انڈیفینٹ یعنی غیر معینہ مدت کا جیو پولیٹیکل اور اکنامک تعطل بن چکا ہے۔ کوئی واضح حل دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ جس کے بعد ہمارے سامنے یہ سب سے اہم سوال کھڑا ہوتا ہے، جب اہم گلوبل سپلائی چینز ٹوٹ رہی ہیں اور مہنگائی مسلسل بے قابو ہے، تو ہماری آپس میں جڑی ہوئی عالمی معیشت اس غیر معینہ مدت کے تنازع کو آخر کب تک برداشت کر سکے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا اب پوری دنیا کے لیے لازمی ہو چکا ہے۔